الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا صدق الله العظيم. مائک کی آواز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک کی آواز نہیں. سورہ کہف کی آج 98 سے لے کر 102 پر مشتمل آیات کا لفظی ترجمہ ہم بول کر سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ترجمہ سے پہلے ہمیں اپنے رب کا شکر بجا لانا ہے کہ جس رب نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان گھرانے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں پہلی مرتبہ ان آیات کو دیکھنے، سننے، سمجھنے اور فکر کرنے کے لیے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو آج ہم ترجمے کو دیکھیں گے، اور ترجمے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ کس کا چلا رہا ہے. ذوالقرنین نے جو دورے کیے تھے ان دوروں میں پہلا دورہ کس کی طرف تھا؟ مشرق مغرب کی طرف، پھر مشرق کی طرف، پھر اس کے بعد ایک پہاڑی علاقے کی طرف جو بالکل انسیولائزڈ علاقہ تھا اس کی طرف گئے، اور انہوں نے شکایت کی کہ آپ آئے تو ہیں لیکن ہم جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ بڑے فسادی ہیں، بڑے ظالم ہیں، ڈکیت ہیں، چور ہیں، وہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر حملہ کر کے یہاں سے درے سے آ کر کے حملہ کرتے ہیں. آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے لیے ایک ایسا بند بنایا جائے، دیوار بنائی جائے کہ جس دیوار کے ہوتے ہوئے وہ ادھر واپس ہماری طرف نہ آ سکے اور ہم محفوظ رہیں. اب یہ بادشاہ ہے لیکن ان کی زبان چونکہ کچھ اور تھی اور زبان بھی نہیں جانتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک چیز کو سمجھایا ہے. تو انہوں نے ریکویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کی کہ ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، آپ کو سارا خرچہ دینے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا یہ جو ہے نا معاملہ درست کر دیں. پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، بس صرف یہ ہے کہ آپ افرادی قوت جمع کریں، جتنے لوگ ہیں وہ کام میں لگ جائیں. جب آپ کام کریں گے تو اللہ برکت دے گا اور یہ بہت بڑی دیوار جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہوگا جو ظالموں سے بچنے کے لیے اس وقت جو بات کہی گئی تھی کہ آپ کیا جمع کریں؟
لوہا جمع کرے اور لوہے کو ہم پگھلائیں گے اور لوہے کی دیوار بنے گی اور لوہے کے اوپر پھر ہم تانبا اور بیل دیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگا. یہ ساری چیزیں بند جو ہے آپ کا بالکل مضبوط ہو جائے گا. لیکن جب کام مکمل ہو گیا تو میرے خیال میں تختی کہیں نہیں لگی ہوگی. یہ بنایا کس نے؟ دیوار کس نے بنائی؟ اس کے اوپر کوئی شہرت کوئی ایسی بات وہ قرآن نے لے لیا ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. لیکن کام کے اختتام پر جو بہت بڑا بہت بڑی چیز تھی تو انہوں نے جو لباس دیے ہیں وہ کہا کیا قال ھذا رحمۃ من ربی. یہ کمال میرا نہیں تھا یہ کمال اس کا تھا. تو دیکھیں اب ترجمے کو دیکھیں. قال کہا ھذا یہ سب کچھ رحمت ہی ہے من ربی میرے رب کی طرف سے. یہ جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس میں میرا بہت کمال نہیں ہے. سب کچھ اس رب کا کمال ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ میں جس رب کے ساتھ میرا تعلق ہے تمہارا رب کے اسی رب کے ساتھ کیا ہو جائے تعلق بن جائے. اب دوسری بات ہے کہ جو مضبوط دیوار ہم نے بنائی ہے اس دیوار کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَ بس اذا کے بعد جب بھی آ جائے گا وعدہ وقت ربی میرے رب کا جعلہ بنا دے گا وہ اس دیوار کو دکا ریزا ریزا. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ بڑی مضبوط چیز ہے لیکن رب کے حکم کے معاملے میں جب یہ حکم صادر ہو جائے گا کہ یہ ریزا ریزا ہو جائے تو یہ دیوار کی کیا ہو جائے گی ریزا ریزا ہو جائے گی. یہ تانبا بھی اور یہ لوہا بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا. مکانا اور ہے وعد و وعدہ وقت مقررہ میرے رب کا حق کا سچا ہے. یہ پہلی آیت کا ترجمہ آسان ہو گیا. اب آئیے آگے. اچھا ترکہ کو میں نے یہاں لگا دیا. ترکہ جب بھی کوئی 3 حروف پر مشتمل لفظ ہوگا اس کو فعل کہتے ہیں. اور اگر فعل میں یہ لفظ ہے فعلا اس پہلے والے پر زبر آ جائے اور آخر والے پہ زبر آ جائے تو یہ پاسٹ ایکٹیو ہوگا یعنی ماضی معروف ہوگا. کسی لفظ کے شروع میں زبر آخر میں زبر درمیان میں پیش ہو زیر ہو پھر کوئی بات نہیں لیکن یہ کیا ہوگا ماضی معروف ہوگا. تو اب یہ دیکھیں کہ جعلہ یہ ماضی کا ہے بنا دیا لیکن ہم ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مستقبل کی طرف جا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے وہ ترکنا تو اب ترجمہ آپ کریں گے اور چھوڑ دیں گے ترک کر دیں گے نہ ہم. یہ ترکا کا لفظ ہے. اسی طرح بہت سارے لفظ ہیں ارزنا ترکنا. تو اب اگر ہم نے ترکا یہاں لگائیں گے ترکا ترکا ترکو ترکت ترکتا ترکنا. اگر آپ نے اس طرح بول دیا وہ ترکنا کو کیا بول دیا ترکنا تو ان عورتوں نے چھوڑ دیا. تو یہ کیا ہوگا ان عورتوں نے چھوڑ دیا. لیکن اگر آپ اس کو کیا کریں گے وہ ترکنا اس کو کھینچیں گے اس کو نہیں کھینچیں گے. اب دیکھیں یہ بھی اسی طرح ہی ہے نا لیکن اس کے ساتھ الف نہیں ہے. تو اس کا معنی ہے انہوں نے چھوڑا. ان لوگوں نے خواتین نے وہاں جو ہے ہم نے چھوڑا الف لگا بعض اور چھوڑ دیں گے ہم بعض ان میں
یوم اذن، یوم کے معنی کیا ہے؟ دن کے دن، اور اذن کے معنی اس دن اس دن، یہ دو الفاظ ہیں، یوم اذن اس دن، یموج موج سے ہے یہ لفظ، موجیں کیا ہوتی ہیں؟ آپس میں مل جاتی ہیں، جب یہ بات ان میں ملا دیں گے، فی بعض میں، اس کا کیا معنی ہوا کہ ایک دن آئے گا کہ ان لوگوں کو ہم چھوڑ دیں گے، انہیں ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو یاجوج ماجوج آتے ہیں اور آپ کے درمیان اسی طرح گھس جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے میں کیا ہو جائیں گے؟ گھس جائیں گے۔ یہ کیا ہوگا؟ ونفخ، اور سور پھونک دی جائے گی۔ یہ پیش لفظ یہ دی جائے گی تو ہے، یہ پیش کی وجہ سے، ورنہ یہ لفظ نفخ تھا، اس نے سور پھونک دیا، لیکن یہ کیا؟ یہ سوری، سور میں، اس کا معنی جب اعلان ہوگا، فجمعناہم، فا کے معنی کیا ہوگا؟ تو یا پھر، اور جمع کے معنی جمع کرنا، اور نا کے معنی وہی نا ہے، وہی تو آگے رکھا ہم، اور یہ ہم پھر آ گیا، ہم معنی ان کو ہم جمع کر دیں گے، جب ان پوری طرح جمع کرنا، اور تمام لوگوں کو ایک دن آنے والا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور ہم جب اعلان کر دیں گے تو کوئی ایک آدمی بھی اپنے گھر میں نہیں رہے گا، سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ اس میدان میں آ کر کے ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا، اور اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اور پیش کر دیں گے، پھر نہ آ گیا نا، یہ ترکنا ہے، یہ کیا ہے؟ ہم اس کو جہنم کو پیش کر دیں گے، جہنم کا تو کھول دیں گے، پھر یوم اذن آ گیا، اس دن کن کے لیے؟ للکافرین، یہ اس طرح بولتے ہیں، لی کے معنی کے لیے، ال کے معنی اور، تمام، کافر کے معنی انکار کرنے والوں، انکار کرنے والوں کے لیے اس دن جہنم کو ہم کیا کر دیں گے؟ پیش کر دیں گے، ارزن، ڈسپلے کر کے، پیش کر کے، پوری طرح پیش کر کے۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ یہ کافر کون ہیں جن کے سامنے جہنم پہ کھول دی جائے گی؟ الذین، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے، آئینہم، یہ وہ لوگ ہیں، تھی، آئین کے معنی جن کی آنکھیں، فی غطاء، غطاء کہتے ہیں پردے کو، ان کی آنکھیں کیا تھی؟ جہالت کے پردے میں تھی، یعنی ان کے اوپر جہالت کا پردہ تھا، کس چیز سے؟ عن ذکری، میری یاد سے، میرے قرآن سے۔ میرے قرآن کو سمجھنے سے ان کی آنکھوں پر جہالت کا پردہ پڑا تھا۔ اب ان کے اندر دوسری بات کیا تھی؟ وَقَالُوا، اور تھے، لا نہیں، یستطیعون، یا ارادہ ہے، سین کا ارادہ ہے، تو ارادہ ہے، اور واو ارادہ ہے، یعنی ان کو طاقت ہی نہیں تھی
وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سمع کس کی؟ سننے. قرآن مجید سنایا جاتا تھا کہ سننے کی طاقت ہی نہ رکھتے تھے، تو یہ جہنم انہی کے لیے کیا ہو جائے گی؟ پیش کر دی جائے گی. اب آگے افحسبا، کیا پھر حساب کیا ہے، گمان کیا ہے، خیال کیا ہے، سب مانے ہیں الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. کہ جنہوں نے جو ترجمے میں کہتا ہوں واو لکھ کر کرتا اور کفر آگے میں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے یتخذوا، یہ اختیار کر لیں واو کی وجہ سے، بنا لیں عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، سرپرست بنا لیں، سرپرست یعنی میرے سوا کسی اور، میرے بندے میں سے کسی کو اپنا کیا بنا لیں؟ سرپرست بنا لیں. تو کیا ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے جو انکار کرنے والے ہیں، جو اس طرح کا عمل کرے گا، انا اعتدنا، بے شک ہم نے، تو دو ہم نے آگے نا، دو اعتدنا تیار کر رکھی ہے، کہ کیا کریں گے؟ جہنم، للکافرین، ان کافروں کے لیے. یہ کافر کون تھے؟ جنہوں نے آنکھیں میرے کلام سے، ہاں، جن کے پاس کان تھے، ان کانوں کو قرآن کے لیے کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ نہ کہیں جو انگریز ہیں، عیسائی ہیں، فلاں ہیں، نہیں، جن لوگوں نے بھی کان رکھتے ہوئے بھی اس کلام کی طرف کان نہیں لگایا، آنکھیں تھی اور آنکھیں استعمال نہیں کی، یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے. للکافرین، ان کافروں کے لیے کیا کر دیا ہم نے؟ نزلا، مہمان نوازی کے طور پہ، ضیافت کے طور پہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشاروں سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ضیافت کے طور پر ان کے لیے جہنم تیار کی. یہ ایک قسم کا تنبیہ ہے کہ تنبیہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں نے تمہارے جہنم جو ہے تمہیں دیکھو گے اس میں کیا ہوگا تمہارے لیے. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اوپر سے، پھر آتے ہیں ادھر. قال ھذا رحمۃ من ربی، کس نے کہا تھا؟ یہ ذوالقرنین نے. اب ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ کوئی کام اگر اللہ ہم سے لے لے تو ہمیں اپنی بہادری نہیں دکھانی ہے، ہم نے خود فائرنگ نہیں کرنی ہے، ہم نے جلوس نہیں نکالنے، بلکہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ کامیابی عطا کی، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ تیری رحمت کی وجہ سے. ارأیت، وہ جو ہے سورہ نصر ہے، وہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب بھی کہیں اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جو دین میں داخل ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ فسبح، اس وقت اللہ کی کیا کریں گے؟ تسبیح بیان کریں گے. اور آگے کیا کریں گے؟ وَبِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. کیا کرو گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور جو کامیابی تمہیں ملی آج تک اس دوران جو تم سے غلطیاں ہوئی ہے اس کے لیے استغفار کرو. 3 کام کرو گے. کامیابی، اللہ کی مدد پہنچنے پر سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ. اب اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جشن مناؤ، جا کر کے بھی لوگ کرو، یہ نہیں کہا ہے. اللہ نے کہا کہ آپ اور عاجز بن جائیں تاکہ میری رحمت اور برکتیں تمہارے اوپر آ جائیں. تو یہاں انہوں نے کیا کہ جب وہ تعمیر ہو گئی دیوار پوری کی پوری، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا کہ
بھائیوں یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ اس رب کا کمال ہے۔ جو ہنر، جو علم ہمارے پاس ہے، یہ اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ آج اور انکساری کی بات ہوتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور اے لوگوں، مجھے میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّاءَ، تو یہ دیوار کیا ہو جائے گی؟ کلیئر ہو گیا؟ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ایک میرا رب ہے جس کا وعدہ ہمیشہ سچا ہی ہے۔ ہمارے وعدے سچے نہیں ہیں، سچا وعدہ کس کا ہے؟ اب یہ بات کس کی طرف لے جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ یہ کوئی دعوت دے رہے ہیں، اور جتنے انبیاء کرام ہیں انہوں نے اپنی کوئی تعریف نہیں کی کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں کی بات نہیں کی، بس رب نے ہمیں دیا ہے، ہم نے آپ کے لے کر کے دکھا دیا۔ اللہ اس کو قبول کرے۔ اس لیے جو بھی عمل ہو جائے اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اب آپ یہ جو یاجوج ماجوج تمہارے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ یاجوج ماجوج ہو یا جتنے بھی لوگ ہوں گے، ایک دن آنے والا ہے، وہ جواب یہ بات کر رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ بعض لوگ یعنی ایک دوسرے میں کیا ہو جائیں گے؟ گھس جائیں گے، گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ موج جس طرح لہریں آپس میں مل جاتی ہیں، اس طرح لوگ آپس میں اندر داخل ہو جائیں گے۔ پھر یہ نہیں پتہ چلے گا کہ عیسائی کون ہے، یہودی کون ہے، فلاں کون ہے، کون سے علاقے کا ہے، سب کے سب مرج ہو جائیں گے۔ اور اس دن ایک اعلان ہو جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم سب کو جتنے بھی ہیں ایک میدان کے اندر کیا کریں گے؟ جمع کر دیں گے۔ اس دن ہم کیا کریں؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم کو ڈسپلے کر دیں گے اور ان کو بالکل لوگوں کے لیے نمایاں کر کے دے دیں گے کہ یہ ہے وہ جہنم۔ ابھی جہنم کن کو ملنے والی ہے؟ اب دیکھیں، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں میری یاد، میرے قرآن سے کیا تھی؟ جہالت میں کہ پردے میں تھی، جن کے اوپر جہالت کا پردہ لگا ہوا تھا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ قرآن میں کیا سمجھ میں آئے گا، کیا ضرورت ہے، ان آنکھوں کے اوپر میں خود پردہ کیا ہوا۔ آج امت مسلمہ کا حال یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کس کی تفسیر پڑھیں گے، تو ہماری آنکھوں پر بھی جہالت کا پردہ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، یہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے کہ ہم سن تو لیں، یہ تیاری نہیں تھی اس بات کے لیے کہ قرآن کو سنا جائے۔ یہ اپنے بارے میں ہم سوچیں، کسی اور کے بارے میں سوچیں یا نہ سوچیں کہ یہ کان تو میرے پاس بھی ہے، آنکھیں میرے پاس بھی ہے، کیا یہ آنکھیں ہم نے کہیں قرآن کے لیے بھی استعمال کی ہے؟ یہ کان بھی استعمال ہوئے ہیں، یہ زبان استعمال ہوئی ہے، یہ دل و دماغ استعمال ہوا ہے؟ تو پھر جب اس طرح یہ نہیں استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے جا رہے تھے کہ یہ میرا بیڑا پار کر دے گا، اس کے پکڑنے سے یہ ہو جائے گا، اس کا وسیلہ اختیار کرنے سے یہ ہو جائے گا۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ کیا کرو فاطمہ عمل کر کے آنا، وہاں یہ خون کا رشتہ کام نہیں آئے گا۔ نبی اپنے رشتے کو کہہ رہا ہے کہ میری رشتہ داری وہاں کام نہیں آئے گی۔ ہم کہہ رہے نہیں، ہم تو فلاں کا وسیلہ پکڑ کر کے، فلاں کا دامن پکڑ کر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنے اپنے لیے مختلف لوگوں کو وہ بنائے ہیں، تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے جنہوں نے میرے کلام سے انکار کیا ہے اور وہ میرے بندوں میں سے کسی کو اپنا سرپرست تسلیم کر لیں کہ یہی میرا بیڑا پار کرے گا، یہی مجھے آگے لے جائے گا۔ اور اسی طرح بہت سارے، اس دن ویڈیو آئی میرے پاس ہے، اور اس ویڈیو میں ایک بہت بڑا جمع خطیب و مولانا صاحب تقریر کر رہا ہے کہ ادھر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ، ادھر بھی ہزاروں کی تعداد، ادھر ہزاروں کی تعداد، ادھر ہزاروں کی تعداد، بیچ میں ایک مرید کو ایک کو کیا ہوا؟ پیشاب آ گیا۔ اب پیشاب آنے کے نتیجے میں وہ بڑا پریشان ہے، کیا کریں؟
اب ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں. تو وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ دیا اور انہوں نے وہاں سے چادر پھینکی اور چادر آئی اور اس نے وہاں یہ کر دیا. اس طرح کی باتیں بنانا ذوالقرنین اپنے آپ کو نفی کر رہے ہیں کہ مجھے کہیں اپنا سرپرست نہ بنا لینا، میرے جانے کے بعد کہیں میرا بت نہیں بنانا. میں نے یہ کام کیا ہے محض اللہ کی خاطر کیا ہے، مجھے کہیں ایسا نہ بنا دینا کہ میرے زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دو یا کل میرے لیے مجھے وسیلہ بنا دو. یہ اپنے آپ کو ڈینائی کر رہا ہے کہ لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ میرے بندے کو جو اتنے اچھے بندے ہیں ان کو کہیں تم اپنا وسیلہ نہ بنانا. انہوں نے اپنا کام کر کے دکھا دیا، وہ چلے گئے، تم نے اپنا کام کرنا ہے. یہ کام مشکل ہو جاتا ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کو بطور ضیافت تیار کر رکھی ہے کہ پھر وہاں ہوگے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر کے میرے بندوں میں سے کسی ایک کو اپنا کیا کر لو، معبود تسلیم کر لو. اس لیے آج کے دور میں ہم نے کیا کہا ہے کہ چلو جی میرا فلاں مسلک کے ساتھ تعلق ہے تو اس وجہ سے میں چلا جاؤں گا. آپ کا تعلق صرف اور صرف قرآن سے ہونا چاہیے. بس قرآن سے تعلق کے نتیجے میں بیڑا پار ہو جائے گا. قرآن سے تعلق نہیں ہے تو بیڑا غرق ہے سب کا. اس لیے اگر اپنی کامیابی اور کامیابی چاہتے ہو تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ اس کلام پاک میں ہے. اس کلام پاک کے قریب نہیں آؤ گے، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرو گے، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرو گے تو دنیا کی زندگی بھی بیکار ہے اور آخرت کی زندگی بیکار ہے. قرآن کا یہ پیغام ہے. اب اس سے آگے بات آئے گی اور 2 آیات 3 آیات دے رہی ہیں، ان کے اندر یہ پیغام دیا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ جو لوگ ہیں وہ کون ہیں، کیوں ہیں، کس طرح کا یہ قرآن کو چھوڑ کر کے یہاں سے دوسری جگہ چلے گئے. یہ ہر دور میں ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا ہے. آپ اگر دعوت کو لے کر اٹھیں گے، قرآن کی دعوت کو لے کر جاؤ گے، آپ کے سامنے بڑی رکاوٹیں آئیں گی. لیکن آپ نے حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا ہے. اب ہم نے بورڈ پہ ڈسپلے کر دیا. اب اس ڈسپلے کرنے میں ہو سکتا ہے میرا اینگل کوئی اور ہو، آپ کا اینگل کوئی اور ہو، لیکن منظر تو ہماری ایک ہے. آپ اپنے اینگل کو استعمال کریں، اپنی فکر کو استعمال کریں، سوچ استعمال کریں، لیکن منظر کی طرف چلے جائیں. یہ کیا کہہ رہے قرآن؟ قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈینائی کرو، اللہ کی رحمت کو بھروسہ رکھو، جو کچھ آپ کو اللہ نے دیے اس کو بس مانو. کہیں اپنی بڑائی استعمال نہ کرو، اپنی کبریائی بیان نہ کرو. اگر ذوالقرنین کو منع کر دیا ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ اب ذوالقرنین کی ساری تعمیراتی کاموں میں اللہ کا کیا ہے؟ پیغام ہے. اور اس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہیں، وہاں بھی یہ اللہ کا پیغام دے رہا. کوئی بھی پیغمبر یہ نہیں ہے کہ اپنی بڑائی بڑھائے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ نہیں کرتا. اس لیے آپ نے بھی اور میں نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. اس پہ اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے خصوصی